الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی محترم معزز علماء کرام، سادات کرام، استاذ کرام، میرے عزیز دوستو، بھائیوں، اللہ رب العزت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ذکر الہی کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح ذکر کرنا چاہیے، اس طرح ذکر کرنا چاہیے کہ ہمارا حق ادا ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں دل سے، اپنے اندر کی احساسات سے یہ چیز ہمیں باہر نکالنی ہے کہ ہم اس دنیا سے بالکل الگ ہو کر ہم اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، اتنے ڈوب کر کرو کہ تمہیں اپنے آپ سے تم کھو جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی تو فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تم میرا ذکر کرو تو یوں کرو کہ میرے ہیبت اور جلال کی وجہ سے تمہارے اعضاء پر لرزہ طاری ہو جائے، میرے ذکر کے وقت خشوع اور اطمینان والے ہو جاؤ، میرا ذکر کرتے وقت اپنی زبان کو دل سے لگا لو اور سچی زبان اور خائف دل کے ساتھ مجھ سے مناجات کرو۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی کو وحی فرمائی اور اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، میرے ساتھ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور عبادت اس طرح کرنے کا فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ میری ہیبت اور جلال سے تمہارے جسم کے اعضاء پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اور حق بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنے رب کائنات کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم اللہ کا ذکر ایسے کرو، اس ذکر میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ لوگ تمہیں
پاگل سمجھیں، ایک پاگلانہ حیثیت اس پہ طاری ہو جائے کہ وہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جائے، کہ دنیا سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹ جاتا ہے، وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی قریب سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا، اور اپنے نبی کو یہ بھی فرمایا کہ جب تم میری بندگی کرو، میرا ذکر کرو، تو اپنے آپ پر یہ مسلط کر لو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ لرز جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے نبی، جو تیری قوم میں، جو تیری امت میں جو نافرمان ہے، ان سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ ایک طرف تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، لیکن ایک طرف پھر اپنے نبی سے یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتا دو، ان لوگوں کو بتا دو کہ جو نافرمان ہیں، اور یہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ نافرمانوں سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں نے خود پر قسم کھائی ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا چرچا کروں گا۔ بس نافرمان جب مجھے یاد کریں گے، ظاہری بات ہے نافرمان تو وہی ہوں گے نا کہ جو دل سے تو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن زبان سے وہ اقرار کر رہے ہیں، وہ جھوٹا اقرار کر رہے ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے بندوں، نیک بندے جب میرا ذکر کریں گے تو میں ان کا چرچا کروں گا، لیکن اس کے برعکس جب میرے نافرمان بندے ذکر کریں گے تو میں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب میرے اپنے نیک بندے ذکر کریں گے تو میں ان کا چرچا کروں گا، ان کو نیک دلی سے ان کا استقبال کروں گا کہ وہ میرے قریب آئیں، میں ان کے قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن جب ایک نافرمان بندہ میرا ذکر کرے گا، مجھے یاد کرے گا، تو میں اس کو لعنت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اب میرے عزیز دوستو، بھائیو، یہ سنیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی سے فرمایا کہ میرے نیک بندے جب ذکر کریں گے تو میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب میرے نیک بندے ذکر کریں گے تو میں ان کا چرچا کروں گا، ان کی عزت ہر طرف پھیلا دوں گا، لوگ ان کو نیک نام سے یاد کریں گے۔ لیکن جب نافرمان مجھے یاد کریں گے تو چونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو جب مجھے نافرمان لوگ یاد کریں گے تو میں ان کو لعنت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اور جب اللہ رب العزت کی لعنت پڑے گی تو آپ خود سوچئے کہ وہ انسان کہاں کا رہے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، جب اپنے دل کو، اپنے قلب سے اللہ رب العزت کو یاد کرو، اور اس چیز سے آپ ڈریں کہ ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نہیں آ جائے گا۔ اللہ کے خوف سے ڈریں۔ اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ اللہ رب العزت کوئی ڈیفرنٹ کوئی چیز ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت تو بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ میرا عذاب وہ ہے جو میں نافرمانوں کو دیتا ہوں، جو میں گناہ گاروں کو دیتا ہوں، جو میری بندگی نہیں کرتے میں ان کی طرف عذاب بھیجتا ہوں۔ لیکن جو میری بندگی کرتے ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، مجھے سچے دل سے یاد کرتے ہیں، میں ان کو اپنے پاس بلاتا ہوں، میرے قریب ہو جاتے ہیں، اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ اور جب میں کسی کا چرچا کروں گا تو اللہ رب العزت جب کسی انسان کا چرچا کرے گا تو یقین مانیے میرے دوستو، بھائیو، اس کی عزت کون نہیں کرے گا۔ اس کا چہرہ خود بتا دے گا کہ
کہ یہ ایک اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک محبوب بندہ ہے، اور جب اپنا محبوب بندہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اپنا قرب عطا کرے گا تو اس کی ذات بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے نیک بندے کو اپنی رحمت پہ چھپا لے گا۔ اور میرے دوستو، ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں میں آ جائیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے پردے ہم کو ڈھانپ لے، ہم کو برے کاموں سے دور ہو جائیں، ہم برے کاموں کا سوچیں بھی نہ، اور ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ آج کل رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں جا رہی ہیں، اور یہ بہت ایک اچھا ایک موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ رب العزت کی برکتیں رحمتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت ہر طرف سے ہم کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک نفل جو ادا کرتے ہیں اس کا فرض جتنا ثواب دیتا ہے، اور جو فرض ادا کرتے ہیں اس کو 70 گنا اس کا درجہ بلند اضافہ فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کتنی رحمتوں کے برتوں کے دن ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس میں اس کیفیت میں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں، اور یہ دل سے یہ سوچیں کہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنے رب کائنات کو راضی کرنا ہے۔ اور راضی کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ اللہ رب العزت بتایا ہے کہ دیکھیں، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، جن کاموں سے میں نے تم لوگوں کو منع کیا ہے، منع فرمایا ہے، ان کاموں سے رک جاؤ۔ تم ان کاموں سے رکو گے تو میں تم پر رحمتیں برساؤں گا، تم پر اپنی کرم نوازیاں کروں گا۔ اور میرے دوستوں بھائیوں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، جب ہم نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، نماز مغرب پڑھ رہے ہیں، فجر کے وقت ہم اٹھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو ہماری محفل ہوتی ہے فجر کے وقت، اس میں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ وہ سب اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ سب بھی اس میں شامل ہو جائیے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محبوب اللہ دامۃ برکاتہم عالیہ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی، ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ ان پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خاص نظر ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں پھیل جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نیک کامل ولیوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے ولیوں سے سیکھیں، ان کا طریقت اپنائیں، یہ دیکھیں کہ میرے پیر و مرشد کیا کر رہے ہیں، میرے پیر و مرشد کا کھانے کا انداز کیسا ہے، میرے پیر و مرشد کے بولنے کا انداز کیسا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، جب آپ اپنے پیر و مرشد کے انداز اپنائیں گے تو یہ انداز وہی انداز ہوتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز آتے ہیں۔ کیونکہ جب ولی کامل جب ایک مقام تک پہنچتا ہے، جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا جب قرب حاصل ہوتا ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی خاص انوار و تجلیات برساتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ہمارے پیر و مرشد پر انوار و تجلیات برساتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو اللہ کا ولی ہے، وہ اپنا کاسا لے کر
وہ اپنا کاسہ لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور کھڑا ہے. اور جب ہم ہم شجرہ شریف پڑھتے ہیں تو وہ انوار و تجلیات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار و تجلیات اس کاسے میں پڑتی ہیں. تو وہ ہمارا جو پیر و مرشد ہے وہ اس انوار و تجلیات کو، ان برکات کو، ان رحمتوں کو اپنے مریدین میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر چلیں، اس کو اپنائیں، اور جو ہمارے پیر و مرشد نے ہم کو جو وظائف دیے، جن چیزوں کا بتایا وہ کریں، اور جو کاموں سے منع فرمایا کہ یہ کام غلط ہیں، اس کی طرف مت جائیں، تو ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہی ہمارے بخشش کے دن ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کے طفیل بخش دے. اللہ رب العزت ہم اس مبارک مہینے کے طفیل ہم سے راضی ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ہمیں ہمارے پیر و مرشد کے طریقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم جو کچھ اپنے پیر و مرشد سے سیکھیں وہ ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، ہم لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہماری بھی کوئی بہانہ ہمارا بخشنے کا کوئی طریقہ ہو جائے. اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد جو اس وقت ترکی میں ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں، اللہ رب ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافلہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر تک ہم سب پر قائم دائم رکھے، اور ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے طریقت پر، ان پہ بتائے ہوئے عمل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.